बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा साजिद शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दो हवालों से, ख़ास तौर पे जो लोग समझना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को। एक फ़र्द जुर्म के हवाले से हमने देखा कि अभी ख़ान साहब के केसेस के हवाले से कल भी फ़र्द जुर्म आयद हुई है तोशाखाना 2 के केस में। अब ये फ़र्द जुर्म है क्या? नॉर्मली एक इम्प्रेशन है, लोग समझते हैं कि फ़र्द जुर्म जब लग गई तो सज़ा हो गई, फ़र्द जुर्म लग गई। तो ऐसा नहीं है। अगर इसको कानून की नज़र में देखा जाए तो फ़र्द जुर्म इज़ समथिंग एल्स। फ़र्द जुर्म जिसको हम चार्ज फ्रेम होना भी कहते हैं, यानी किसी शख्स के ख़िलाफ़, आमतौर पर नॉर्मली ऑफिस में किसी जगह पे जब करप्शन का कोई एलिगेशन या कोई सामने आता तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, चार्ज शीट कर देना, यानी उसके ख़िलाफ़ चार्जेस लगा देना, उसके ख़िलाफ़ जो जुर्म है उसको हाईलाइट कर देना कि ये आपके ख़िलाफ़ चार्ज शीट तैयार हो चुकी है, ये फ़र्द जुर्म लग चुकी है, अब आप इसका डिफेंस लें। या तो आप इसको एडमिट कर लें, अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देते हैं, यानी वेरी आफ्टर जो फ़र्द जुर्म होती है उसमें सबसे पहले मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट को इसके बाद आता हूँ। पहले मैं आपको एक दफ़ा और क्लियर कर दूँ कि फ़र्द जुर्म के हवाले से तो कोई शख्स जिसके ऊपर एलिगेशन होता है किसी भी हवाले से, क्रिमिनल ऑफेंस के हवाले से, तो उस पर चार्ज फ्रेम होता है। यानी उसे कहा जाता है, उसको बताया जाता है कानूनी तौर पे, जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ जब उसका चालान कंप्लीट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद चालान कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट में उसे पढ़कर ये सुनाया जाता है, उससे सिग्नेचर्स भी लिए जाते हैं इस हवाले से कि ये आपके ख़िलाफ़ चार्ज है। यानी वो जराइम आपको बताए जाते हैं आम ज़बान में। अगर इसको हम समझने की कोशिश, जैसे ख़ान साहब के केस में अभी हुआ, तो उनको ये पढ़ के बताया गया, या दीगर मुल्ज़मान जो होते हैं उनकी मौजूदगी में उनको बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये एलिगेशंस हैं, ये दफ़ात लगी हैं और इन दफ़ात के हवाले से आपके ऊपर अब मज़ीद ट्रायल होगा। तो क्या आप इन दफ़ात की सेहत, एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है आजकल जो टिकर चलता है, वो होता है कि सेहत जुर्म से इनकार कर दिया मुल्ज़िम ने। तो इसका मतलब यही है कि जुर्म जो कमिट हुआ है, जिसका जो एलिगेशन लगा है, वो इस मुल्ज़िम ने उससे इनकार कर दिया। अगर तो वो एग्री करता है, यानी चार्ज फ्रेम होने के बाद उसको जब पढ़ के सुनाया जाता है, उसमें 3-4 सवाल होते हैं कि क्या ये जुर्म आपने किया है, तो ज़ाहिर है इसका जवाब, अगर मुल्ज़िम ने नहीं किया तो उसको, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं देता तो वो कहेगा कि नहीं, ये जुर्म मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपके, उसको बताया जाता है कि ये जराइम की जो एलिगेशंस हैं वो आपके ख़िलाफ़ ये ट्रायल चलेगा और ये आपके ख़िलाफ़ लगाई गई हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आपके ख़िलाफ़ क्यों लगाई हैं, वो 4-5-6 सवाल होते हैं। उसमें फिर ये क्लैरिफाई किया जाता है कि अब आपने ये सब चीज़ें सुन ली हैं, आपके ख़िलाफ़ ये एक एलिगेशन है, अब आप इसको एडमिट करते हैं या रिफ्यूज़। अगर तो वो जुडिशल कोर्ट्स के अंदर, उसको मैं पुलिस के सामने नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस के सामने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है उसकी एज सच लीगल वैल्यू उस तरह से नहीं होती। हाँ, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जिसको मज़ीद प्रूफ बाद में किया जाता है। बट कोर्ट के सामने अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट आ जाती है कि येस आई हैव डन दिस, तो उसी वक्त उसको पनिशमेंट सुनाई जा सकती है। लेकिन उसमें फिर कोर्ट्स मज़ीद एहतियात करती है, क्या किसी प्रेशर में तो आकर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जा रही, या कोई और सरकमस्टांशियल एविडेंस है, या ऐसे कोई सरकमस्टांसिस सिचुएशन मौजूद है जिसकी बिना पर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दी जा रही है। तो उस एहतियात को, प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनज़र रख के कोर्ट उसको डिसाइड करती है, और अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर वो पनिशमेंट, पूरा ट्रायल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो डिसाइड हो जाती है। यानी कि एक ज़ीरो पॉइंट है किसी भी ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए। सो उसके बाद अगर कोई भी मुल्ज़िम इसको रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मैंने ये जराइम या मेरे पर जो एलिगेशन है वो झूठे हैं और बेबुनियाद हैं और इसका कोई सबूत नहीं है, तो उस सूरत में जो प्रोसिक्यूशन होते हैं, इस्तगासा होता है, कंप्लेनेंट होते हैं, वो अपनी एविडेंस कॉल कर लेते हैं, यानी जो उनके पास प्रूफ होते हैं जिसकी बिना पर इन पे एलिगेशन लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं एविडेंस कॉल कर लेते हैं। उसमें फिर फर्दर कुछ गवर्नमेंट के जो विटनेसेस होते हैं, जिसको हम फॉर्मल विटनेसेस कहते हैं, और कुछ प्राइवेट विटनेसेस होते हैं, एविडेंस जो सरकमस्टांशियल एविडेंस के तो होते हैं, कुछ आई विटनेसेस होते हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ों के सवाल से होते हैं। फिर उनके ऊपर एविडेंस एक स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद फर्दर इस एविडेंस की रोशनी में उस ट्रायल को डिसाइड किया जाता है कि क्या इस मुल्ज़म ने जुर्म किया है या नहीं किया, और उसके बाद उस मुल्ज़म की
بری ہونے کی یا سزا ہونے کی اور مجرم میں کنورٹ ہونے کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سو یہ ہے ایک چارج فریم ہونے کی ایک سٹیج ہے. تو دس از اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ چارج فریم ہو گیا تو اب سزا ہو گئی ہے اس کو. سو یہ ایک چیز کلیریفائی کرنی بڑی ضروری تھی. دوسری چیز آج کل ایک بڑی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے جس کو میں خاص طور پہ اپنی ذاتی رائے میں اس کو کسی بھی پارٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کو میں سختی سے اس کی مذمت بھی کروں گا, اور کسی صورت بھی ہمیں اس کو بینگ اے ایجوکیٹڈ پرسن, بینگ اے ڈیموکریٹک سسٹم کہ جو ہم اس کا پارٹ ہیں, تو ہمیں کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی سچویشن کے اندر کہ ہم سول نافرمانی کو ڈیفینڈ کریں. تو سول نافرمانی کی بات اگر کسی بھی پارٹی کی جانب سے کسی بھی سچویشن میں آتی ہے تو یہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سول نافرمانی جب ایک شروع ہو جاتی ہے, ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے, تو لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ تو فار دا ٹائمنگ جیسے پروٹیسٹ ہوا, پھر اس کے بعد دھرنا ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گئی چیزیں, لیکن کچھ عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں اور وہ عادتیں ختم کرنا پھر مشکل ہو جاتی ہیں. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کلیم کرنا یا سوچنا بھی آئین پاکستان کے مطابق یہ گناہ ہے, غلط ہے اور سخت سنگین جرم ہے. بٹ اگر کسی بھی وجہ سے اگر کوئی پارٹی اس طرح کا اناؤنسمنٹ کرتی ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار حکومت کو یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی, تو سول نافرمانی کی اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کے بڑے گھمبیر اور خطرناک اور بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ہمیں سمجھنا یہ کہ سول نافرمانی ہے کیا اور یہ کیوں خطرناک ہے. سول نافرمانی کے اندر آپ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو چیلنج کرتی ہیں, پاکستان کے ریٹ کو آپ چیلنج کرتی ہیں, کہ لا اینڈ آرڈر کو آپ نہیں مانتے. تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ اگر ایسا ہو جائے, خدا نخواستہ ایسا ہو جائے, تو کسی پارٹی کے ذاتی مفادات تو شاید اس وقت نکل آئیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں لاسٹ ٹائم کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, تو وہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی فار دا ٹائم بینگ چیز سامنے آ جائے, بٹ یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں بعد میں کنٹرول اوور بھی ہو سکتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے, میں اس کی ایک زندہ مثال یہاں پر لازمی دینا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کے پی کے اندر اس وقت بھی جو گورنمنٹ ہے ظاہرہ پی ٹی آئی کی ہے, اس وقت بھی بہت کوششوں اور کاوشوں کے باوجود وہاں پہ سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ درپیش ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ساتھ ساتھ وہاں وہ ہے لائٹ کا, بجلی کا. اب وہاں پر اس وقت بھی کچھ علاقے ایسے شہروں میں شہری علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پر ہر 4-5 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے لائٹ آتی ہے, اور سم ٹائمز تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 دن یا سم ٹائمز 1 مہینہ بھی لائٹ نہیں آتی. شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں, ایک رپورٹ ہے باقاعدہ اس پہ. سو وہ سمجھنا یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آتی. اب اس میں گورنمنٹ کی جانب سے جب موقف لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر بل ادائیگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور بے تحاشا جو بل ہیں وہ سٹل وفاق کے پینڈنگ ہیں. وہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو ادائیگیاں نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جان بوجھ کر وہاں پر کی جاتی ہے, اور جب بل ریکوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے, تو اس وقت آئیں بائیں شائیں کر کے عوام کی جانب سے ٹال دیا جاتا ہے, کیونکہ اس عوام کو یہ عادت پڑ چکی ہے. آلدو مانا کہ بجلی اس وقت اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بل ہی ادا نہ کیے جائیں. سو اب وہاں پر جیسے میں سول نافرمانی کی بات کی تو وہاں پر اب یہ عادت ایک بڑے لمبے عرصے سے عادت پڑ چکی ہے کہ بل ادا نہیں کرنا یا چوری کرنی ہے, یا اگر کوئی بل لینے آئے تو اس کے ساتھ مس بیہیو کرنا ہے, یا ایسی سچویشن ہی پیدا نہیں ہونی دینی, یا وہ کرپشن کا بازار گرم ہے جیسے کچھ لے دے کے کچھ فارغ کر دیا جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں جب تقسیم کار کمپنیوں تک ان کی بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی لائن لاسز کو کور نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے. تو وہ چونکہ عادت پڑ چکی ہے تو اب گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے, کوشش بھی کر رہی ہے, سنسیئر بھی ہیں, بٹ سٹل وہ عادت چھڑوانا بہت مشکل ہو گئی ہے. سو اسی طریقے سے اگر یہی عادت کے پی کے کی طرح پنجاب اور باقی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں یہ عادت ڈل گئی, اور خاص صرف وابڈا کے حوالے سے نہیں باقی بھی چیزوں کے حوالے سے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو نہیں ماننا, یعنی آزادی رائے اور آزادی کے نام پہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کسی کے حقوق شروع ہوتے ہیں.
سو اس بارڈر کو ہم نے کراس نہیں کرنا، بٹ جب ہم اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ایٹ رسک ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک عادت ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت کسی پارٹی کے ذاتی مفادات تو شاید اس وقت حاصل ہو جائیں، لیکن وہ لانگ ٹرم رسک ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آنے والے ٹائم کے اندر جب کسی بھی ملک میں جنگل کا قانون ہوگا، جنگل کا راج ہوگا، تو پھر ظاہر ہے بیرونی طاقتیں سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور آج میں یہ بار بار کہوں گا کہ وجوہات جو بھی ہیں، تمام عوام کو، حکومت کو، عوامی نمائندوں کو، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اس حوالوں سے بیٹھ کر سر جوڑنا چاہیے، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی تحریک کبھی بھی اس کو ہم کسی بھی وجہ سے ڈیفینڈ نہ کریں، سپورٹ نہ کریں، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہے۔ آلدو کہ ہر پارٹی کے، ہر شخص کے، ہر سیاستدان کے اپنے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ واقعی کسی عوام کی مفاد میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام کا مفاد دیکھتے دیکھتے خدا را کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے نتائج ہمیں صدیوں تک بھگتنے پڑیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سول نافرمانی کی بات بار بار چل رہی ہے، دھمکایا بھی جاتا ہے، مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے، ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی طرف سے وہ نالاں ہیں مدرسوں کے رجسٹریشن کے حوالے سے، بٹ ساری چیزوں کا ایک ہی جواب ہے کہ مذاکرات۔ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جو پچھلے دنوں میں جس طریقے سے دھرنا احتجاج کی کالز بار بار دیں، اس کے باوجود الٹیمیٹلی معاملات مذاکرات کی طرف گئے، تو یہ مذاکرات اگر بہت پہلے کر لیے جاتے تو شاید اتنا نقصان اور اتنی جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی۔ تو ہم حکومت کو بھی یہی کہیں گے کہ لینیٹ رہیں اس حوالے سے، سختی، جلد بازی یا ڈنڈا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جبکہ عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، اور باقی جو ان کے عمران خان صاحب کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ شدت کی سیاست یا شدت کی کوشش اس ملک میں اس کو پروان نہ چڑھوایا جائے، بلکہ مذاکرات کی طرف لایا جائے اور معاملات کو سیٹل کیا جائے، اور یہی واحد اور آخری حل ہے۔ بڑی قومیں، جتنی بھی بڑی قومیں ہیں، ان سب نے جنگیں لڑ کے دیکھیں، اور جنگیں لڑنے کے بعد الٹیمیٹلی وہ سکون سے اسی وقت بیٹھی ہیں جب مذاکرات کے بعد ہم لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ ہمیں اپنے فرائض اور اپنے حقوق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، تو چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں۔ تو سول نافرمانی کی کال کسی بھی صورت کسی بھی پارٹی، کسی بھی شخص کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے ولاگ کا وقت ختم ہوا۔ اگلے ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔